مفتی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ کہہ رہا ہے یہ تنہائی میں عبادت کا جو میں فلسفہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس کو تنہائی میں عبادت کی، یا تنہائی میں نہ بھی ہو، عبادت کی کثرت کی ضرورت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو دوسروں سے زیادہ عبادت کی کثرت کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھے۔ بولنے سے انسان کی روحانیت ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا کان سے، آنکھوں سے، یہاں تک کہ دل سے، ہر چیز کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دل میں آپ نظریات کیا رکھتے ہیں، آپ باتیں سنتے کیا ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ گمراہ لوگوں کو مت سنو، اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار سنو سب کو۔ یہ بہت کامن ورڈ ہے نا، سنو سب کو۔ یہ 100% غلط ہے۔ کچھ ڈائلاگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑا براڈ مائنڈڈ بن کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں روکتے کسی کو کہ کسی کی تقریر سنو، بھائی سب کی سنو۔ لیکن آپ نے اہل حق علماء کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ سب کی سنو، کبھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، گمراہ لوگوں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو۔ تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اصل میں یہ چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ سنے، بس انہیں کو سنا جائے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں۔ تو یہ ڈائلاگ دیکھنے میں بہت اچھا ہے کہ جی سب کو سنو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو بولو کہ بیٹا سب کے ساتھ بیٹھا کرو، چرسیوں کے ساتھ بھی بیٹھو، ہیروئنچوں کے ساتھ بھی بیٹھو، علماء کے ساتھ بھی بیٹھو، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بیٹھو، چوروں کے ساتھ بھی بیٹھو، خود آبزرو کرو پھر اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ کبھی اس کی اجازت دو گے اپنی اولاد کو؟ چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ بولو بیٹا تو دوبارہ بیٹھا ہوا نظر آئے نا یہاں گٹر کے ڈھکن پہ، مجھے میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، ہے بھائی؟ کسی مولانا کو دیکھ لیا، مولانا نے دیکھ لیا، مولانا نے کہا بیٹا تو یہاں نظر آیا نا چھوڑوں گا نہیں۔ یا کسی ڈاکٹر نے دیکھ لیا، پڑھا لکھا آدمی، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، کہ یار تو پڑھے لکھوں میں بیٹھ، ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ تو وہ کہے بھائی اصل میں تمہیں چرسیوں سے نا جلن ہے، تمہاری دعوت میں اگر دم ہے، جان ہے، تو تم مجھے دلیل سے قائل کرو کہ چرس غلط ہے۔ آپ بولو گے دلیل گئی تیل لینے، تو مجھے یہاں بیٹھا ہوا نظر آیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کی اصلاح کا جذبہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ یار دلیل سے جب تک بات سمجھ میں آئے گی تو ایسا نہ ہو یہ ان سے کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ چرس اکثر وہی لوگ پیتے ہیں جو چرسیوں میں بیٹھتے ہیں، ہیروئنچیوں میں بیٹھتے ہیں، ہیروئنچیوں کی دلائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں تبھی سٹا لگاتے ہیں، شرابیوں کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں تبھی پی کے شرابی کیا دلیل دیتا ہے اپنے دوستوں کو؟ جب آپ شرابیوں میں بیٹھو گے نا وہ بھی دلائل دے گا، کہے گا یار ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، ساری دنیا پی رہی ہے۔ دنیا میں اکثر انسان بچتے ہیں یا پیتے ہیں؟ انسانوں کی اکثریت اگر دیکھو تو زیادہ تر تو دنیا میں پیتے ہیں۔ مسلمان تو 5واں حصہ ہے اس آبادی کا، پوری دنیا کی آبادی کا، جو 25 یعنی اگر ہم دیکھیں تو 75% سے زیادہ لوگ دنیا میں شراب پی رہے ہیں۔ تو دلائل دینے پر آئیں تو شراب کی جواز کے بھی بہت دلائل مل جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو روکتے ہو کہ بھائی غلط لوگوں میں مت بیٹھو۔ تو یاد رکھو جیسے کچھ عملی خرابیاں ہوتی ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہیں، اسی طرح کچھ عقیدے کی خرابیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح طے شدہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب اگر آپ اس غلط عقیدے والے کو سنیں گے
علم کی کمی ہے, اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو کر کم علمی کی وجہ سے غلط چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ نہ بھی فالو کریں, آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو جائیں. دیکھو انسان کتنی ہی غلط بات سنے نا, اس کو یقین ہو کہ 100% غلط ہے, لیکن لاشعوری طور پر اس کے دل پہ وہ غلط چیزیں اثر کرتی ہیں, لاشعوری طور پر. آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون صحیح ہے, جب تک سب کو سنیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ اگر آپ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہو, ساری دنیا کراتی ہے نا, کوئی شخص آ کے آپ کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر سارے غلط ہوتے ہیں اور وہ چورن چٹنیوں کا بزنس شروع کر دے اپنا, یقیناً آپ متاثر ہوگے اس سے, کیونکہ وہ لفاظی کرے گا, وہ ہر چیز کی نیٹ پہ تحقیق مل جاتی ہے. تو آپ کے والد محترم آپ سے کیا کہیں گے, کم وقت تو ان لوگوں میں بیٹھتا کیوں ہے؟ کیا ساری دنیا کے ڈاکٹر غلط ہو جائیں گے کیا؟ جو میڈیکل سائنس ہے وہ شعبہ کس کا ہے؟ ڈاکٹروں کا ہے نا. تو کیوں فلاں حکیم کے پاس جا رہا ہے, تو کیوں فلاں ہومیوپیتھک کے پاس جا رہا ہے, ان کو کیا پتا میڈیکل سائنس کا؟ آپ یہی کہو گے نا. کتنے لوگوں کی زندگیاں اناڑی حکیموں نے برباد کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ اناڑی حکیموں کی بات کر رہا ہوں. تو جو اوریجنل ہوں گے, جو سرٹیفائڈ ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, بھائی ایسے لوگوں کے پاس تم جاتے کیوں, ان کی سنتے کیوں, ایسی ویب سائٹ پہ تحقیق کیوں کرتے ہو جو ویب سائٹ خود ریلائبل نہیں ہے, کوئی سرٹیفائڈ نہیں ہے وہ. ہر چیز کی آپ کو تحقیق انٹرنیٹ میں بھی ملے گی. عام آدمی تحقیق کر نہیں سکتا, وہ غلط متاثر ہو جاتا ہے. تو تحقیق کا اصول یہ ہے کہ اہل تحقیق سے کی جائے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. میڈیکل سائنس کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی. آپ نے کسی دوا کے سائیڈ افیکٹ معلوم کرنے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ نہ کریں, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. میں آپ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس دوا کے تو اتنے سائیڈ افیکٹ لکھے ہوئے انٹرنیٹ پر, اور آپ نے یہ دوا ہمیں تجویز, کسی ڈاکٹر نے ہمیں یہ دوا تجویز کی, حالانکہ اس کے تو اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. تو ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو کہ جہاز میں سوار ہونے کے سائیڈ افیکٹ کیا کیا ہیں, کتنے خطرات ہیں, کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں, کون کون سے جہازوں میں لوگ مر چکے ہیں, تو پوری ایک لسٹ آ جائے گی. جنید جمشید بھی جہاز میں شہید ہوا, فلاں بھی ہوا, فلاں بھی ہوا, اس دن ایئر بلو جا کے ٹکرایا تھا ونس اپون اے ٹائم مرگلا کی پہاڑیوں سے, ایک دفعہ PIA کے پہیے نہیں کھلے. تو اتنی رپورٹیں, یعنی یہ سارے سائیڈ افیکٹ ہی ہیں نا. ان کو دیکھنے کے بعد آپ بولو کہ میں جا ہی نہیں رہا, میں گھر میں ہی بیٹھا ٹھیک. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرنے سے پہلے تحقیق کرو انٹرنیٹ پہ جا کے کہ موٹر وے میں کتنے حادثات ہو چکے ہیں, اس پہ سفر کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, تو آپ کو پوری ایک لسٹ ہو سکتا ہے نکل آئے. فلاں موقع پہ بس ٹکرائی تھی, مسافروں کا کچومڑ نکل گیا تھا, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا. تو آپ بولو گے بھائی میں پیدل چلا جاؤں گا, موٹر وے میں نہیں. حالانکہ پیدل کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کراچی میں تو پیدل سفر کرنا یہ صرف ڈاکو کر سکتا ہے عزت کے ساتھ, جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو. عام آدمی کراچی میں پیدل سفر نہیں کر سکتا. یہ آپشن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صرف ڈاکوؤں کے پاس ہے. ابھی پھر گلشن معمار میں ایک مولانا صاحب کو ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا, بچ گئے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ تو ہر ہفتے 3, 4, 5 کیس ڈاکوؤں کی فائرنگ کے جو ہمارے علم میں آ رہے ہیں, باقی حقیقت میں کتنے ہوں گے. تو سائیڈ افیکٹ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو اب دیکھو ایک ڈاکٹر بتائے گا نا کہ یار یہ آپ کو نیٹ کھول, جب ایک دوا ہم نے لکھ کے دی ہے تو ہم کیا پاگل ہیں؟ آپ چپ کر کے کھا لو آرام سے. اب آپ جاؤ گے اس کی سائیڈ افیکٹ دیکھنے لگو گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. تو عام آدمی کی تحقیق چاہے وہ انٹرنیٹ کی ہو, چاہے وہ گوگل کی ہو, چاہے وہ کتابوں کی ہو, جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو عجیب بات ہے, تحقیق نہ کریں تو کیا اندھی تقلید کریں؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھو تحقیق علماء یا کسی فیلڈ کے ماہرین کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا ہے.
عامی آدمی کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا. میڈیکل سائنس میں آپ تحقیق کرنا چاہو گے تو اس کی تحقیق کا اسٹائل یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے کہ جی یہ کیا ہے. اور اگر دین کی تحقیق کرنا چاہو گے تو اہل حق علماء سے رابطہ کرو گے آپ. میں نے یہ جو آج بیان کیا نا اس کو ذرا مکمل کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس سب کی سنو پھر خود فیصلہ کرو, تو اس پر میں بات ادھوری رہ گئی تھی. وہ بھائی یہ اس تار کو نہ کوئی ٹھوکر مارتے ہوئے جائے, ذرا احتیاط کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اہل حق کو سننا چاہیے. پھر اہل حق کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اہل حق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہی اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ ان کی بات اس بارے میں سنی جائے. اور اگر اسلام کے بارے میں آپ سن رہے ہیں تو کسی ایسے مذہبی اسکالر کو جو طے شدہ چیزوں کے خلاف بات کر رہا ہے, جیسے کوئی اسکالر آئے اور کہیں 5 نمازیں نہیں ہیں اسلام میں, تو آپ نہیں سنیں گے اس کو. خام میں کنفیوژن میں ڈال دے گا آپ کو. کوئی صحابہ کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے تو خام میں کنفیوژن میں ڈال دے گا آپ کو, بدگمان کر دے گا. کوئی تقدیر کے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے, کوئی ساری دنیا کے علماء ایک بات کہہ رہے ہیں وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو علماء سنتے ہیں تو وہ تو تجزیہ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا نہیں سنو. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا نا, یہ بات نہیں آتی میری بات آپ کی سمجھ میں, آپ سمجھتے ہو جی یہ مولوی لوگ اپنی دکانیں چلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں, تو پھر جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ سب کو سنو, آپ ان کے کلپ کے نیچے کوئی لنک شیئر کر دیں جس میں اس لنک میں ان کی بات کا جواب دیا ہوا ہوگا, وہ لنک اڑا دیں گے فوراً. ٹھیک ہے نا, وہ لنک کیا کر دیں گے؟ غائب کر دیں گے. اس کا مطلب وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ سب کی سنو, سننے نہیں دیتے. وہ اگر سننے دیتے تو وہ لنک جو ڈسکرپشن میں آ رہا ہے, یا آپ نے کوئی لنک دے دیا, ڈسکرپشن میں تو نہیں ہوگا, وہ تو ظاہر ہے آپ کمنٹس میں کوئی جو ہے وہ لنک دے دیتے ہو, تو وہ فوراً اڑاتے ہیں اس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سن لیا تو ہماری پول پٹیاں کھل جائیں گی. تو یہ صرف منہ کے ہوتے ہیں شعر کہ سب کی سنو, ورنہ حقیقت میں یہ کسی کی نہیں سننے دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے وہ بات انسان باطل لوگوں کو نہ سنے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ سب اہل حق کو سنو, تو یہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, اہل حق کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے, لاکھوں لوگ ہیں جو اہل حق ہیں. جو لاکھوں سے ہٹا رہا ہے وہ فرقواریت پھیلا رہا ہے. تو لیبل بہت ٹائٹ لگے ہوئے ہیں بس مارکیٹ میں آج کل نا, ہر چیز میں. جو ڈاکٹروں کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں صحت کے ایسے نسخے بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر بھی نہیں بتاتے, چھپاتے ہیں, حالانکہ وہ برباد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جو پوری میڈیکل سائنس ایک طرف ہے اور یہ نئی چیز لا رہا ہے, اس کا مطلب برباد کر رہا ہے یہ. تو کوئی ایسا کلونجی کے ایسے فائدے بتا رہے جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے, جو بھی جمہور سے ہٹ رہا ہے نا تو اس کی بات اتنی جلدی نہ ایکسیپٹ کیا کرو. اور دلائل سے متاثر انسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں خود دلیل علم اس کے پاس کامل ہوتا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟